الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال تعالی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کے آغاز سے قبل میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے اور سیرت کے بیش بہا گوشے ہیں جن کو اس محدود وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کچھ چیزیں یقیناً تشنہ رہ جائیں گی، جہاں تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی، تو جہاں تشنگی محسوس ہو وہاں سیرت کی کتابوں سے مراجعہ کر لیں، اور جہاں اطمینان قلب ہو میرے لیے اور ان سیرت کی کتابیں لکھنے والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے۔ پچھلی جو ہماری نشست تھی اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر منصب نبوت پر سرفراز ہونے تک کا جو عرصہ ہے، یعنی تقریباً 40 سالہ عرصہ، وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ تفاصیل کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک انشاءاللہ جو بڑے بڑے واقعات، جو بڑے بڑے حادثات، جو بڑی بڑی سازشیں، جو بڑے بڑے قابل ذکر پہلو ہیں، ان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ورقہ ابن نوفل نے جو کہا، جو حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ کے چچا بھائی بھی تھے اور وہ ایک عیسائی راہب بھی تھے، تو انہوں نے اپنی عیسائی کتب میں یہودیوں کے عبادت گاہوں سے، ان کی کتابوں سے جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملی تھیں وہ سب دیکھ کر اس بات کی بشارت کر دی کہ انہ لنبی هذه الامہ، یہ نشانیاں جو بتائی جا رہی ہیں، واقعات کا جو تذکرہ ہے، یہ تو اس امت کے نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ تمام تفصیلات پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہیں۔ یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ سے جو فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، بے چینی ہو رہی ہے، وہ ساری تفاصیل آپ کے علم میں ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ ایسا گزرا جو وحی کا نزول بند ہو گیا۔ 12 ایام سے لے کر سال، 1.5 سال، 2 سال تک کا عرصہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اتنے عرصے میں وحی کا نزول رکا رہا۔ یہ بعض روایات اس میں قوی ہیں، بعض ضعیف ہیں، لیکن عموماً جو مفسرین اور محدثین اور سیرت نگار لکھتے ہیں یہ تذکرہ ہے کہ کم سے کم وہ 12 دن کا کچھ عرصہ رہا اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کا عرصہ رہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نظر نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سامنے رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ دوسرا مرحلہ کب پیش آئے، کب ملاقات ہو، کوئی نئی وحی نازل ہو، کوئی نیا حکم ملے۔ یہ انتظار ہی میں تھے، ایسے انتظار شدید ہوتا گیا، 40 دن کا کچھ عرصہ
سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جس کتاب سے میں لے رہا ہوں یہ سارا مواد، اس میں بھی انہوں نے 40 دن کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے میں بھی وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو 40 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ میں مکہ میں کسی وادی سے گزر رہا تھا، بینما امشی اذ سمعت صوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عجیب آواز آئی مجھے، میں نے آواز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، ان کی وہ آواز تھی۔ میں پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب پوری طرح میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام آسمان میں کرسی پر تشریف فرما ہے، اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد سے وحی کا تسلسل دوبارہ شروع ہو گیا جو 40 دن کا عرصہ رکا ہوا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اور پھر چادر اوڑھ کر آرام فرماتے ہیں۔ تو پھر یہ سورہ مدثر کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بعض روایت میں سورہ مزمل کی آیات، بہرحال یہ دونوں صورتیں کے ایام نزول کا آگے پیچھے کے ساتھ وہی زمانہ ہے جو دوبارہ وحی کا تسلسل شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ پوری آیات کا وہ تسلسل اسی وقت کا نزول ہے کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرانے کا کام کر۔ یہ پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی، سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ بحیثیت نبی کے نازل ہوئی تھی، اور یہاں جو یہ وحی نازل ہو رہی ہے یہ بحیثیت رسول کے، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ رسول کی حیثیت سے امت کے انذار کا، امت کی تبشیر کا، اور امت کو ڈرانے کا، اور امت کو اللہ کی طرف بلانے کا یہ فریضہ آپ کا ہے، یہ فریضے کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے آپ اٹھیے، یہ چادر لپیٹ کر آرام کرنے کے بجائے آپ قوم کی طرف آئیے اور قوم کو ڈرانے اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کیجیے۔ یہ وحی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کمر کس لیتے ہیں اور پوری طرح اس ذمہ داری اور منصب کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ جٹ جاتے ہیں اور پوری طرح کمر بستہ ہو کر اس کام کو انجام دینے لگتے ہیں۔ اب یہ جو وحی کا مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے کے اندر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ وحی کے کتنے درجے ہیں، وہ کیسے کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الرؤیا الصادقہ کہا گیا ہے۔ الرؤیا الصادقہ کا مطلب سچے خواب۔ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو خواب آتے تھے، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ وحی کا پہلا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو خواب دکھاتا ہے اس خواب کی سچائی بھی ان کو بتاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر خواب میں ہی آیا ہے، کوئی باقاعدہ قرآنی آیت یا اس زمانے کی کتاب میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ دوسری جو وحی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھنٹی بجنے کی آواز، اتنی شدید آواز کہ اس وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید موسم سرما میں بھی پسینے سے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیگ جاتے تھے، اتنی شدت ہوتی تھی اس وحی کی۔ وحی کی جتنی اقسام ہیں ان میں یہ سب سے شدید قسم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ محسوس ہوتا اور آپ علیہ السلام کی حالت جو ہے بالکل پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ اس کی تیسری شکل وحی کی، چونکہ وحی کا تسلسل یہاں سے ہو رہا ہے اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی حقیقی تصویر، حقیقی صورت، حقیقی شکل میں نظر آتے تھے۔ ایسا کئی دفعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے بالکل جو ان کی کیفیت ہے، حقیقی کیفیت، اس کو دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے وقت جو بتایا گیا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 600 پروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل ایسے اپنی اصلی شکل میں نظر آئے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں بھی کئی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ سے آمنا سامنا ہوا ہے۔ یہ وحی کی تیسری شکل ہے۔ وحی کی چوتھی شکل ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ حدیث جبرائیل کا مشہور واقعہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ مل اسلام، یہ تمام سوالات آپ کو معلوم ہے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ وحی کا چوتھا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پہنچاتے ہیں۔ ایک پانچواں اور اہم طریقہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا و حقیقی طریقہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے روبرو بلا کر گفتگو کرنا۔ یہ شرف کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، جو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بلا کر اللہ کے سامنے گفتگو کرنا۔ یہ وحی کا پانچواں طریقہ ہے۔ تو یہ وہ عام طریقے ہیں جو ہمارے پاس اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور کبھی ایک چھٹا طریقہ بھی ہے کہ نہ کوئی صورت، نہ کوئی شکل، نہ کوئی آواز، لیکن اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، دل میں وہ الفاظ کو پہنچا دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے سارے کلمات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے۔ تو یہ 6 طریقے ہیں جو وحی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیا کرتا ہے۔ تو یہ پورے 6 کے 6 طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مختلف اوقات میں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اب اس سلسلے کی جو دوسری اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذمہ داری دی گئی کہ دعوت کو آپ کو پیش کرنا ہی ہے، تو یہ دعوت اسلام، یہ دین کی دعوت، یہ اللہ کی طرف کی دعوت، اس کے کچھ مراحل ہیں اور اس کی کچھ تدریج ہے، درجہ بدرجہ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کو کچھ درجات میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکی زندگی ہے اور دوسری مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی کے 3 مراحل ہیں دعوت کے۔ ایک خفیہ دعوت ہے جس کو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نمبر 2 جہری دعوت ہے۔ جہری دعوت میں بھی وہ ہمارے پاس اردو کے جو سیرت نگار ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ جہری دعوت جو سکون سے گزری ہے، جہاں کوئی زیادہ مسائل اور مشکلات نہیں آئے ہیں، اور ایک وہ دور جہاں مسائل اور مشکلات میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن عربی سیرت کی کتابوں میں 3 دور ہی لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دوسری دعوت جہری دعوت ہے۔ اور تیسری دعوت ہے وہ دعوت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر دیگر قبائل کی طرف توجہ کی ہے۔ مکہ کو چھوڑ کر یہ 3 دور ہیں دوسرے قبائل کی طرف رجوع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی کے 13 سال ان پورے 3 دور میں تقسیم ہے۔ خفیہ دعوت 3 سال ہے، یہ 3 سال تک خفیہ بالکل خاموش دعوت دی گئی ہے۔ یہ جہری دعوت باقی کے 10 سال ہے، لیکن 10 سال میں 7 سال اہم ہیں اور یہ 3 سال یہ دیگر قبائل کی طرف توجہ کے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے یہ 3 اور یہ 7 اور یہ 13 سال پوری مکی زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مدنی زندگی کے 2 اہم پہلو ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ مدنی دعوت کو سیرت نگاروں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ دعوت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ساتھ جہاد کیا، لیکن جہاد ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اگر کسی نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا تو اس سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ یہ پہلا مدنی دور ہے۔ دوسرا مدنی دور یہ صلح حدیبیہ تک ہے۔ یہ صلح حدیبیہ ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ یعنی 6 سالہ دور ہے۔ یہ
6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ اس طرح گزری ہے کہ آپ دعوت دیتے گئے لیکن ساتھ میں امت کا تحفظ بھی کرتے گئے. کوئی فوج آتی، کوئی قوم آتی، کوئی اس طرح کا لشکر کشی کی جاتی تو اس کا دندان شکن جواب دیا گیا. وہ ساری جنگیں آپ کو معلوم ہے، غزوہ بدر سے لے کر صلح حدیبیہ تک 5 یا 6 جنگیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا. دوسرا دعوت کا دور وہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو حقیقی پیغام کی شکل میں پیش کیا، اور یہاں پر جو بھی راستے میں آیا اس کے ساتھ جہاد کیا گیا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں کسی اور پر حملہ نہیں کیا گیا، کوئی اگر حملہ آور ہوتا تو اس پر حملہ کیا جاتا. یہاں دوسرا جو دور ہے صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک، یہ 4 سالہ دور، یہ 4 سال کے اندر ہر اس قوم سے جہاد کیا گیا جو دعوت کی راہ میں آ رہی تھی، چاہے اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. یہ مدنی دور کے 2 حصے ہیں. یہ تفصیل آپ کے سامنے پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی دعوتی زندگی کو اجاگر کرتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیے ہیں. اب اس کے بعد آئیے اس دعوت کے حصے سے لے کر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو کیسے پیش کیا ہے اور دعوت خاموش کیوں رہی. اس کے بعد پھر قریش کا موقف ان کے ساتھ کیا رہا، اور ان ایام میں کون کون لوگ اسلام قبول کیے، یہ تفصیلات تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دوں. تو دعوت کا پہلا جو دور ہے جس کو ہم خفیہ دور دعوت کہتے ہیں، یہ خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا علانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پیغمبر بنایا گیا علانیہ دور ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور مصلحت تھی کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی مکمل خاموشی سے تربیت کیا جائے، ان کے عقائد کو درست کیا جائے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے. اور یہ 3 سالہ دور میں جو انسان اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ پوری اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. وہی بنیادی پتھر ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر اپنے ایمان کو پختہ کیا ہے. وہ 3 سالہ خفیہ دور کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہاں پر مکمل خاموش انداز میں صرف اہل ایمان کی تربیت پر توجہ دی گئی اور اس کو علانیہ نہیں رکھا گیا. یہ ایک اس کی حکمت ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے، دنیا کو بتانا تھا کہ دعوت کے کام میں حکمتیں اور مصلحتوں کا لحاظ بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ پیغمبر بھی ہوں لیکن نئی جگہ پر ہو اور خطرات آپ کے سامنے ہو تو اپنی دعوت کو خفیہ رکھ کر بھی اپنے پیغام کو آپ پہنچا سکتے ہیں. یہ ایک پیغام اس کے اندر موجود ہے. لیکن کیا قریش اس دور دعوت میں خاموش رہے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا. خفیہ دور دعوت میں تو قریش نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی اس طرح کی تکلیفیں، اذیت رسانی جو مکی زندگی کا خاصہ ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی ہے. یہ 3 سالہ خفیہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اپنا کام کیا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. 130 سے لے کر 140 افراد سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ 3 سال کے اندر اہل ایمان بنے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہرست میں ان کا داخلہ ہوا ہے. یہ اس طرح سے یہ ہمیں نظر آتا ہے. اور انہی 3 سالہ دور کے لوگوں کو قرآن مجید نے ایک خطاب کیا. وہ خطاب ہے السابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے. ان کی بشارتیں، ان کے انعامات، ان کے اکرامات، ان کے جنت کے درجے، ان کے فضائل، ان کی نعمتیں تمام طرح سے بالکل الگ بیان کی گئی ہے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی حیثیت ایک طرف ہے، یہ 3 سالہ دور میں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ان کے درجہ بالکل الگ بتایا ہے قرآن مجید میں. السابقون الاولون کے نام سے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور بہت ساری صورتوں میں آپ کو یہ تمام تفاصیل ملیں گے جو سابقون الاولون کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات و اکرامات رکھے ہیں. اس دور خفیہ کے بعد جو اصل دور شروع ہوتا ہے، یہاں سے دعوتی زندگی بالکل پلٹتی ہے اور حالات بالکل بگڑنے لگتے ہیں، اور پھر اس سے مسائل بھی بڑھنے لگتے ہیں. ان پورے 3 سالہ دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عقیدے کو درست فرمایا،
اخلاق کو درست فرمایا۔ مکی زندگی کی پچھلی حالات میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مکہ کا ماحول کیا تھا، مشرکانہ ماحول، بت پرستی کا ماحول، ڈاکہ زنی کا ماحول، قتل و غارت گیری کا ماحول، فساد کا ماحول، بت پرستی کا ماحول۔ وہ تمام ماحول کے اندر سے کچھ افراد کو منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکھارا، سنوارا اور حقیقی مسلمان بنا کر ان کے عقیدے کو درست کیا۔ یہ 3 سالہ دور کے اندر یہ واقعات پیش آئے۔ ان 3 سالہ دور میں عبادتیں جو ہوا کرتی تھی، دار ارقم جو مسلمانوں کا پہلا مرکز تھا، یہ دار ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت کا مرکز بنایا تھا، اور اسی دار ارقم میں پوری مکی زندگی کے اندر سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے۔ یہیں تمام تربیت کا ماحول بنا، یہیں عبادتیں سکھائی گئی، یہیں نماز کا طریقہ بتایا گیا، یہیں قرآن پڑھایا گیا، یہیں لوگوں کے اخلاق درست کیے گئے، یہیں پر اسی مرکز کے اندر لوگوں کے عقیدے کو نکھارا گیا۔ یہ تمام اسی دار ارقم یہ مرکز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کی مکمل تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ پوری مکی زندگی کا مرکز رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری دعوت کرنے کے بعد بھی یہی مرکز رہا ہے۔ اور پھر اس وقت جو نمازیں ہوا کرتی تھی، یہ ہماری 5 وقت نمازیں، یہ تو ہجرت کے بعد سے ذرا پہلے، یعنی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ 5 وقتہ نمازوں کا تحفہ امت کو دیا گیا۔ اس سے پہلے جو نمازیں ہوا کرتی تھی، صبح کی 2 رکعتیں، شام کی 2 رکعتیں، 2 ہی نماز ہوا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کبھی دار ارقم میں، کبھی مکہ کی دوسری وادیوں میں، کبھی گھروں میں چھپ کر، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اپنی نمازوں کو، عبادت کو ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ 3 سالہ دور کے اختتام کے قریب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن مجید کی وہ مشہور آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور دوسری جگہ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اب یہ خفیہ دور دعوت کو ختم کر دیجئے، اب اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ آپ دعوت کا آغاز کیجئے۔ یہ آیت کا نازل ہونا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب، آپ کے ددیال کے جتنے رشتہ دار تھے، بنو ہاشم آپ کے قبیلے کے جتنے رشتہ دار تھے، تمام کی دعوت اپنے دولت خانے پر کی۔ کھانا بنوایا گیا، تمام کو جمع کیا گیا، اور جمع کر کے ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام کھلے طور پر رکھا کہ یہ جو شرک اور بت پرستی ہے، یہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہم دوسرے ادیان کی پیروی کر رہے ہو، یہ تمام کا تمام کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تمام کو دین اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ اور مجھے حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل خانہ، اپنے اہل خاندان اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈراؤں، اس لیے میں تم لوگوں کو جمع کر کے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ کچھ افراد نے تائید کی، حسب وعدہ، کچھ افراد نے جو ہے آپ کی مخالفت کی۔ اس طرح سے یہ پیغام اپنے قبیلے اور خاندان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اس کے دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں ایک طریقہ تھا، کوئی ناگہانی آفت، کوئی بڑی مصیبت آتی تو لوگ کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ جاتے، چڑھ کر اپنے کپڑوں کو اس طرح سے پاڑ لیتے، یا کچھ نشانیاں تبدیل کر لیتے، یا سواری پر الٹی بیٹھ جاتے اور الٹی سواری پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے واہ صباحا، واہ مصیبتا، ایسے نعرے لگانے لگتے۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو ابو سفیان نے قافلے کے قاصد کو بھیجا تھا، وہ مکہ میں آ کر انہیں اسی طرح اعلان کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے تمام اپنے جتنے قبائل تھے قریش خاندان کے، ان تمام قبائل کو ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے ان تمام کو جمع کیا۔ جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر میں اس پہاڑی کے پیچھے، کوہ صفا کے پیچھے اس بات کا اعلان کروں کہ ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ تمام نے بیک آواز کہا کہ ہم نے ہماری زندگی میں آپ کو کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً پیچھے کوئی فوج ہوگی، ہم پر حملہ آور ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک ایسے دن سے جب ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا،
وہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کی سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کرتا ہے۔ وحدانیت کا آپ نے درس دیا، تمام نے سنا، لیکن کوئی اس سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آپ کا چچا ابو لہب، اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے بربادی ہے، نعوذ باللہ، کیا تم نے اس لیے اس کام کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا؟ ہم تو سمجھے تھے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے قوم پر، آپ نے وہ چھوڑ کر یہ گفتگو کہہ دی ہے۔ تو اس طرح سے یہ دعوت کھلے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ہے قریش مکہ کے سامنے آتی گئی، اور یہیں سے اصل قریش مکہ کی جو حق اور باطل کا معرکہ ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، تمام تفاصیل رکھی کہ اس طرح سے دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، میں پیغمبر ہوں اور آخری نبی ہوں، مجھے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد قریش ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ کہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے تو ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، بڑی آسانی سے یہ پوری دنیا پر سرداری کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے، لیکن قریش نے اس کو انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس کی کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے بارے میں حقیقت بیان کی کہ ان بتوں کے اندر جو کعبۃ اللہ میں 360 بت جو رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قریش کو یہ سب سے پہلے بری لگی بات کہ یہ ہمارے باپ دادا سے ہم یہ بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، اور آج محمد کہتے ہیں کہ یہ کوئی سچائی نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان کی عبادت چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہ پہلا سبب ہے قریش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ اور دوسرا بڑا سبب جو ہے یہ دین اسلام کے مساوات کی تعلیم ہے۔ قریش کو معلوم ہے آپ کہ سارا عرب ان کو مقدس ہستیاں سمجھتا تھا، کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ عام طور پہ چھوٹی موٹی درگاہ کا متولی اپنے قوم میں بڑی عزت پا لیتا ہے، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے پرانا اور سب سے سچا مقام ہے۔ اس کعبۃ اللہ کی تولیت اگر کسی خاندان کو ملی ہے تو اس کی بزرگی کی کیا کہنے۔ تو یہ مساوات دین اسلام کی جو تھی، ان کی متولی کی کیفیت پر خطرہ تھا بڑا، اس لیے کہ ان کو جو جاہ و حشم ملا ہوا تھا، جو مرتبہ ملا ہوا تھا، وہ تمام مرتبے ختم ہونے والے تھے۔ ان کے پاس زندہ احرار شریف لوگوں کی ایک فہرست تھی، غلام اور مردہ اور نوکروں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ یعنی جو اعلیٰ خاندان سے ہے ان کا مقام الگ، اور جو عام خاندان سے ہے، غلاموں کے خاندان سے ہے، ان کی کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی کیا کہتے ہیں حیثیت نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں۔ تو یہ بڑا طبقاتی فرق ان کے درمیان تھا زندگیوں میں۔ تو یہ مساوات کی تعلیم سے ان کی زندگی میں یہ بڑی تبدیلی آنے والی تھی کہ یہ تمام اپنے جو جتنے منصب ہیں وہ سب چھوڑنا پڑتا تھا، اور عزت کے معیار اور پیمانے بدلنے والے تھے۔ یہ دوسرا سبب تھا قریش کی اس طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی۔ اور پھر تیسرا بڑا سبب، قیامت کے مقابلے میں دنیا ان کو عزیز تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہماری ہڈیاں سرما بن جائیں گی، ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کیسے دنیا کے اندر سے نکل کر آخرت میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ انتہائی ناقص اور کمزور تھا۔ تو قیامت کا ڈر ان کو اتنا ڈرا رہا تھا کہ انہوں نے اس عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کے جو جرائم تھے، ان کے جو گناہ تھے، ان کے جو جرم تھے، وہ تمام جرم ان کی آنکھوں کے سامنے آتے اور قیامت کے نام سے وہ کانپنے لگتے تھے۔ اور اسی طرح ایک آخری سبب یہ بھی تھا کہ باپ دادا سے جو دین چلا ہوا آ رہا ہے، اس دین کو یہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا قریش سے مکہ کے آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آباءنا، ان کا جواب یہ ہوتا ہمارے لیے ہمارے باپ دادا نے جو رسوم چھوڑی ہے، جو عادتیں ملی ہیں، جو دین ہم کو باپ دادا سے ملا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی وہ مختصر سی تشریح جو مکی زندگی کے اندر قریش کے اندر جو دشمنی پیدا ہوئی اس کے اسباب کیا تھے۔ ظلم و ستم ڈھایا گیا، آپ اور میں اچھی طرح واقف ہے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اہل ایمان میں وہ لوگ کا ہے جو غریب تھے، غلام تھے، کمزور تھے، مسکین تھے، کہیں اور سے آ کر بسے ہوئے تھے، ان کا کوئی خاندان، کوئی قبیلہ نہیں تھا، بالکل وہ اکیلے تھے۔ ایسے لوگوں پر قریش کے مظالم سب سے زیادہ ہیں۔ ان میں حضرت صہیب رومی ہے، روم سے آئے ہوئے تھے، حضرت خباب ہے، حضرت بلال ہے، یہ سب افریقہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے کیا کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر، جو یاسر جو ہیں ان کے خاندان یہ یمن سے آئے ہوئے تھے۔ اس طرح کے یہ پورے کے پورے جن کو قرآن مجید نے المستضعفون کہا ہے، یہ کمزور لوگ تھے۔ ان کا کوئی قبیلہ، اس لیے کہ عرب کی جتنی زندگی ہے قبائلی زندگی تھی۔ ایک قبیلے کا اگر کوئی جانور بھی کوئی دوسرے قبیلے والا، یہاں تک کہ چھوٹے سے مرغ کو بھی بلا وجہ مار دیتا تو اس کا قبیلہ بدلہ لیتا، اگر بدلہ نہیں لیتا تو وہ پورے قبائل عرب میں رذیل اور ذلیل ہو کر جیتا۔ تو یہ ایسا کوئی مسلمانوں کے پاس ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ایسے مسلمانوں کو سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اس کے بعد بعض بڑے صحابہ کو بھی تکلیفیں دی انہوں نے، لیکن جس طرح کمزور لوگوں کو، حضرت خباب کو جلتے انگاروں پر لٹانا، حضرت بلال کو مکہ کی گلی گلی میں گھسیٹنا، گرم ریت کے میدانوں میں لے آ کر ان کو لے جانا، اور اسی طرح حضرت یاسر کے اس پر جو مظالم ہیں، یہ تمام مظالم بڑے شدید ترین مظالم ہیں جن کا ایک انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم ہوا، ان کو بھی گردن میں چادر ڈال کر گھسیٹا گیا۔ اور اسی طرح مصعب ابن عمیر حالانکہ بڑے خاندان سے تھے لیکن ان کو بوری میں باندھ کر دھواں دیا گیا۔ اس طرح کے کچھ بڑے صحابہ کو بھی تکلیف دی گئی، لیکن جو اصل کمزور صحابہ تھے ان پر زیادہ ظلم و ستم ہوا۔ اور ایک ان کا تیسرا درجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلوک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دفعہ ہجرت کے موقع پر بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں، پوری مکی زندگی میں بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش، آپ کی جان کے پالے پڑنا اور آپ کے اوپر کچرا ڈالنا، کانٹے ڈالنا راستوں میں، اور اسی طرح گردن کے اوپر اوجڑی لا کر ڈالنا، بکری کے بقایا جات لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں یا تلاوت کر رہے ایسے موقع پر آپ پر ڈال کر پھینکنا، یہ تمام مظالم کے ساتھ ساتھ آپ کو مارا بھی گیا ہے، آپ کو پیٹا بھی گیا ہے، آپ کے قتل کی سازشیں بھی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 درجے ہیں مظالم قریش کے جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی ہم کو یہاں ابھر کر آتی ہے، آپ کے چچا ابو طالب کا کردار۔ حالانکہ یہ اسلام قبول نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود ابو طالب نے جب تک زندہ رہے اپنی آخری سانس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کی حفاظت انہیں کی۔ یہ کیوں کی حفاظت، کیوں اس طرح سے پورے عرب سے انہوں نے دشمنی مول لی، اس کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچپن ہی سے حضرت ابو طالب کے دل میں اتنی ڈال دی تھی کہ وہ اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں تھے۔ یہ قلبی محبت تھی۔ آخر وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کا کیا کہتے ہیں تعاون ملا، ان کا تحفظ ملا، اور اس طرح سے بڑی چٹان بن کر ابو طالب مکہ میں رہے۔ اور اس کا دوسرا سبب جو قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابو طالب کو عبد المطلب دادا نے وصیت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک تم زندہ رہو میرے پوترے کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور عربوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب وصیت کے اندر لکھی باتیں ہوتی ہے تو اس کو کبھی نہیں ٹالتے اور اس کی پابندی وہ کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع بنائے جہاں قریش کے مظالم ہیں، وہاں ابو طالب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مختلف مسائل میں پڑھنے سے بچا کر رکھا جائے۔ اب آئیے دعوت کا دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگوں کے ایمان لانے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر کئی افراد اسلام قبول کرتے ہیں، اس طرح تعداد 300 کے قریب جاتی ہے۔ وہاں پر صحابہ جب یہ کفار قریش کی اس طرح کے مسائل کو دیکھتے، ان کے مظالم کو دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنا تحفظ تو کر سکیں، کم سے کم ہم اپنا دفاع تو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرتے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا آل یاسر کا، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، وہاں تمہارا ٹھکانہ، ان کے مظالم سے پریشان نہ ہو۔ اور پھر کعبۃ اللہ سے دیوار لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب بن ارت آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول مظالم بہت بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھارس بندھائی اور اطمینان دلایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان کے پیغمبروں پر اتنے بڑے بڑے عذاب، اتنی بڑی بڑی تکلیفیں، اتنی بڑی بڑی مشقتیں آئی کہ ان کو آریوں سے چیرا گیا، ان کو زمین میں دھسا کر سنسار کیا گیا، ان کو کئی طرح سے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو ادھیڑا گیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے۔ صبر کرو، ایک وقت آئے گا کہ یہ دین دنیا کے اندر پھیلے گا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک کر رکھا اور ان کو صبر کا اور اس طرح سے لوگوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کا، استقامت کا درجہ دیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ مثال پیش کی کہ ظلم سے کس طرح مقابلہ کیا جائے اور صبر کے ساتھ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ صبر سے کیسے کیا جاتا ہے۔ اب جب حد سے زیادہ مظالم بڑھتے گئے، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا مسلمانوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نیا راستہ نکالا۔ جو مسلمان اس طرح کی تکلیف میں تھے ان مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلی ہجرت سن 5 نبوی، یعنی نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت ہوتی ہے۔ کہاں؟ یہ آپ کے حبشہ کی طرف۔ حبشہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری معلومات تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کا بادشاہ عادل ہے، جو نجاشی کے نام سے ہم اردو میں اس کو جانتے ہیں، اصحم بن اجبر اس کا اصل نام ہے۔ تو اس نجاشی کے ملک کے اندر عیسائی دور حکومت تھا، عیسائی سلطنت تھی، لیکن عدل و انصاف والی سلطنت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اس وقت کے جو صحابہ تکلیف میں تھے ان کو حکم دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہجرت کر جائیں، اور یہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ پہلی جو ہجرت ہوئی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 13 کچھ افراد جاتے ہیں، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور حضرت رقیہ بنت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، یہ دونوں بھی اس قافلے میں ہوتے ہیں۔ یہ سن 5 نبوی میں جاتے ہیں حبشہ میں، وہاں پر 3 مہینے ٹھہرتے ہیں، 3 مہینے سکون سے گزرتے ہیں۔ پھر ایک اطلاع ملتی ہے کہ مکہ کے سارے قریش نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جیسے ہی اطلاع ملی، انہوں نے سوچا کہ اب حبشہ میں رہ کر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا ملک مسلمان ہو گیا ہے تو ہم اپنے ملک کو واپس چلیں گے۔ وہ فوری شوال کے مہینے میں یا رمضان کے آخر میں مکہ کو واپس آتے ہیں، لیکن مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، اطلاع ملتی ہے کہ یہ افواہ تھی، یہ غلط بات تھی، قریش نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ واپس چلے جاتے ہیں، کچھ کسی اور کی پناہ میں مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، کسی کے تحفظ میں۔ اس طرح سے یہ دوسری ہجرت کی تیاری ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگوں کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں اور حالات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور جینا مشکل ہو جا رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ تمام صحابہ کے سامنے بات رکھی کہ یہاں سے اگر جانا ہے آپ لوگ حبشہ دوبارہ چلے جائیے۔ دوسری مرتبہ جو قافلہ گیا اس میں 83 مرد اور 19 عورتیں تھیں، اور یہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کی نگرانی میں یہ پورا قافلہ گیا، اور پھر یہ قافلہ حبشہ میں مقیم رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ گئے۔ ہجرت کر کے مدینہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حبشہ سے جو مہاجرین گئے تھے وہ واپس پھر مدینہ آ گئے۔
کچھ لوگ وہیں مقیم رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ جتنے مسلمان وہاں پر ہیں ان کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے بعد نجاشی نے تمام مہاجرین کو واپس ادھر مدینے کی طرف بھیج دیا۔ اب یہ جو ہجرت ہو رہی تھی، پہلی ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت حبشہ، تو قریش مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ماتحت تھے، ہم ان کو جیسے چاہے استعمال کر رہے تھے، جو چاہے ان پر تکلیفیں مصیبتیں بھیج رہے تھے، اب یہ حبشہ میں جا کر سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے ایک سازش کیا کی کہ بہت سارے تحفے جمع کیے، بہت سارے ہدیے جمع کیے، اور یہ جمع کر کے نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ اور اس کا طریقہ بھی عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دونوں افراد کو یہ ہدایہ دے کر انہوں نے بھیجا اور کہا کہ پہلے درباریوں سے ملو، نجاشی کے جو درباری ہے ان درباریوں سے ملو، اور گرجا گھر کے جو راہب ہے ان راہبوں کے سامنے یہ پورے ہدیے پیش کرو اور ان کو بتاؤ کہ مکہ کے کچھ بھگوڑے تمہارے پاس آ گئے ہیں، یہاں آ کر انہوں نے پناہ لیا ہے اور نئے دین کا وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کو نجاشی سے مطالبہ کیا جائے کہ ہمارے آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائے، ہم انہیں لے کر مکہ چلے جائیں گے۔ جب یہ قافلہ پہنچا، ہدیے تقسیم کیے گئے، وعدے ہوئے، بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھی ہدیے پیش کیے گئے، خلعتیں پیش کی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا کہ مکہ سے کچھ لوگ بھاگ کر یہاں حبشہ آ گئے ہیں، انہیں ہم واپس لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں وہ لوگ، کیا ہے ان کا مسئلہ، بلاؤ ان کو۔ دربار میں مسلمانوں کو بلایا گیا، اہل ایمان نے، صحابہ نے اپنی ذمہ داری حضرت جعفر بن ابی طالب کو دی اور کہا کہ آپ کو بادشاہ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ تو اس نے نجاشی نے جب پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں آئے ہو، تو حضرت جعفر ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل کے ساتھ جو کچھ آج تک پیش آیا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی روشنی میں اور گفتگو کی روشنی میں ساری باتیں نجاشی کے سامنے رکھ دی کہ ہم گمراہ تھے، ہم قتل و غارت گری کرتے تھے، ہم اسلام سے دور تھے، ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، ہم میں سے ایک شریف النسب انسان اٹھتا ہے اور اس نے اسلام کو ہمارے سامنے پیش کیا اور ہم نے اس پر قبول کیا، اور آج ہم یہاں پر دین و ایمان پر جینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو یہ لوگ ہمیں یہاں بھی جینے نہیں دیتے ہیں، یہ واپس لے جا کر مکہ میں ہم پر ظلم ڈالنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں واپس کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا کہ کون ہے، کیا ہے۔ جب تمام تفصیل بتا دی گئی تو اس نے کہا کہ میرے ملک میں بڑے امن امان سے آپ کو رہنا ہے، کوئی آپ کو یہاں سے واپس نہیں لے جا سکتا۔ جب ان دونوں نے دیکھا، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نے، کہ ان کی سازش کا کچھ انعام نہیں مل رہا ہے اور بات دربار میں نہیں چل رہی ہے، تو انہوں نے ایک دوسرا تیر پھینکا۔ انہوں نے کہا بادشاہ نجاشی کے سامنے شام میں الگ سے ملاقات کر کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں، آپ کے جو نبی ہیں جن پر آپ ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں۔ دوسرے دن نجاشی نے پھر ان کو بلایا، حضرت جعفر بن ابی طالب کو، اور بلا کر پوچھا کہ اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب نے یہ کہا کہ انہ کلمۃ اللہ و روح منہ القاها الی مریم، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے جو مریم کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ تو اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا کہ نہ اس سے زیادہ کچھ صحیح ہے، نہ اس سے تن کے برابر کچھ اس کے اندر غلطی ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ جاؤ تم ملک حبشہ میں جب تک رہنا ہے رہو، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ ان کی سازش اس طرح سے ناکام ہوتی ہے اور واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں مکی زندگی کے اندر، بڑے تباہ کن حالات پیش آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں میں پھیلتی گئی، حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ علیہ اسلام قبول کر لیا، ان کے اسلام کے واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے، یہاں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں۔ حمزہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا، یہ دونوں شخصیتیں مکہ کے اندر بڑی وزندار شخصیتیں تھیں۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی کہ اے اللہ ان دونوں عمروں میں سے عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے اور عمر بن خطاب عمر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان دونوں میں سے جس کو اللہ تو چاہتا ہے ان کو اسلام کے اندر لے آ۔
تو اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی، اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ کا وہ اسلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور اس طرح سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو جب کفار مکہ نے یہ حالات دیکھے کہ مسلمان دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور جس دن حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، قریش مکہ کے یہ الفاظ تھے، انتصف الیوم قریش، آج قریش دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ تب تک قریش کا دھڑنا بھاری تھا، لیکن جب اسلام حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو وہاں ان کو یقین آ گیا کہ اب اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ یہ بتایا انہوں نے کہ آج ہماری پوری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے، ایک مسلمان اور ایک مشرک۔ یہ بڑا فائدہ ہوا حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے اسلام کے لانے سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف حج کے موقع پر قبائل آتے، ان کے پاس جاتے اور ان کے سامنے دعوتیں پیش کرتے۔ آس پاس کے قبائلوں میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ اس طرح مکہ میں ایک نبی آئے، انہوں نے اپنی بھائی انیس غفاری کو بھیجا کہ جاؤ ذرا مکہ سے سنگن لے کر آؤ۔ وہ مکہ کی تمام تفصیلات لا کر بتاتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا ہے، خود جاتے ہیں، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں حضرت علی کے ذریعے سے، اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر مکہ میں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پورے مکہ کے مشرکین پر پل پڑتے ہیں، مارنے لگتے ہیں۔ حضرت عباس اللہ تعالیٰ آ کر ان کا بیچ بچاؤ کرتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری تجارت کے جو قافلے چلتے ہیں یہ قبیلہ غفار کے راستے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اگر ابو ذر غفاری کو کچھ ہو گیا تو تمہاری تجارتیں خطرے میں پڑ جائیں گے، مت مارو۔ اس طرح حضرت عباس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح مت ظلم کرنے سے روکا۔ تو اس کے بعد سے اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وہ نوبت آنی پڑی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ یہ واقعات جب دعوت پھیلنے لگی، مسلمانوں پر ظلم و ستم شدید ہونے لگا، اور یہ سن 7 نبوی تک کے واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سن 7 نبوی کے بعد یعنی نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری ایام میں قتل کی سازشیں ہوئی، نہیں، اسی 7ویں سال لوگوں نے کہا کہ بس ہے، اب اس طرح سے ہمارے معبودوں کو باطل بتانا، جھوٹا بتانا، ان کی تذلیل کرنا اور اسلام کو تیز طریقے سے پھیلانا، پوری طرح قبائل ان کے حصے میں آ جانا، یہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ غالب آ جائیں گے، اس لیے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو طالب کو سنبل مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یہ حضرت ابو طالب کا اقدام تھا کہ انہوں نے اپنے خونی رشتہ دار بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کو، شیب ابی طالب جو ان کا علاقہ تھا جس میں کوئی دوسرا قبیلے والا نہیں آ سکتا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پورے اہل ایمان کو انہوں نے وہاں پر اپنے تحفظ میں لے لیا کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے، یہیں رہنا ہے۔ جب یہ شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کے حکم پر جمع ہو گئے تو پھر قریش کے سرداران آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، یہ ایک محفوظ گھاٹی میں چلے گئے ہیں تو چلو ان کے خلاف ایک حکم لگایا جائے۔ وہ سازش کی گئی اور معاہدہ لکھا گیا مختلف قبائل کے ذریعے سے کہ ان کے ساتھ کوئی تجارت نہ کی جائے، کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے، ان کا پوری طرح بائیکاٹ کیا جائے، ان کے خاندان میں شادیاں بھی نہ کی جائیں، اور ان کو اسی طرح اس شیب ابی طالب میں محصور کر کے بھوکا ان کو مار دیا جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ یہ لکھا گیا معاہدہ، قبیلے کے سرداروں کی دستخطیں ہوئی اور کعبۃ اللہ کے اندر اس کو ٹانگ دیا گیا کہ جب تک یہ ٹنگا ہوا ہے معاہدہ ہمارا بنو ہاشم کے ساتھ، بنو ابو طالب، بنو عبد المطلب کے ساتھ کوئی کسی طرح کا لین دین نہیں کرے گا۔ یہ 7ویں سال سے یہ آغاز ہوتا ہے شیب ابی طالب کا حصار کا۔ یہ جب شدید ہو گیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مکہ کے اندر قریش کے ساتھ تجارتیں بند ہو گئی، خرید و فروخت بند ہو گئی۔ جو باہر سے لوگوں کا سامان آتا فروخت کے لیے، اگر یہ بنو عبد المطلب کے لوگ جا کر خریدنا چاہتے تو کفار قریش آگے بڑھ کے ان سے دوگنی قیمت دے کر خرید لیتے کہ ان کو سامان نہ ملے، چاہے ہم مہنگا کیوں نہ خرید لے۔ اس طرح سے تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ وہاں پر ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ گیا، پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ گئی، گھاس پھوس، چھال، چمڑے، درخت کے پتے کھا کر گزارا کرنا لگا۔ ہاں، وہ 4 اشہر حرم
جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اہل عرب کے اندر محترم مہینے رکھے تھے، رجب اور یہ اس طرح سے پورے کے پورے ذی الحجہ کے پورے 4 مہینے، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے محترم مہینوں میں رکھا، تو ان 4 مہینوں میں یہ لوگ آزادی سے گھوم سکتے تھے، اس لیے کہ یہ 4 مہینے پہلے سے احترام والے ہیں۔ کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی لڑائی نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو مارے گا نہیں۔ یہ 4 مہینوں کے احترام کے اوقات میں یہ لوگ باہر نکلتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی بھی محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ 4 مہینے آپ پوری طرح دعوت پیش کرتے، بقیہ مہینوں میں بڑی مشکل کے ساتھ کبھی آپ نکلتے اور دعوت کا انتظام کرتے۔ تو یہ 3 سال تک یہ شیب ابی طالب کا حصار چلا، 3 سال بڑی شدید گزرے۔ حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، انہوں نے حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو گئی، 65 سال خدیجہ اللہ تعالیٰ کی عمر، 80 سال ابو طالب کی عمر، یہ کتنی بھوک برداشت کریں گے؟ تو اس طرح سے 3 سال کے عرصے کے بعد کچھ لوگوں کو احساس ہوا، ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن کو یہ احساس ہوا: زہیر ابن ابی امیہ مخزومی اور ہشام ابن عمرو، مطعم ابن عدی، بختری ابن ہشام، یہ تمام کے تمام جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی 3 سال ہم اپنے ہی لوگوں کو بھوکے پیاس سے مار رہے ہیں، کچھ تو رحم ہونا چاہیے، اب یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ لیکن ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس نے بڑی شدت سے مخالفت کی، نہیں، ہم نے معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، کعبۃ اللہ میں اس کو لٹکایا ہے، یہ جب تک ہے تب تک ہم کوئی اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے، وہ ایسے ہی باقی رہے گا۔ ابو طالب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کب تک تم ظلم و ستم سہو گے، کب تک لوگوں کو ستاؤ گے تم؟ میری ایک بات قبول کر لو، اگر تمہاری بات مانتے ہیں، اگر تم محمد کی بات مانتے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہے وہاں بھوک اور پیاس کی، ان پر کچھ رحم کرو اور ان کو موقع دو۔ اگر وہ غالب آتے ہیں تو تمہارا ہی آدمی غالب آئے گا، اگر وہ ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر تم خود ان کے اس سے مسئلے سے نجات پالو گے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا ابو طالب کو کہ یہ کعبۃ اللہ میں جو لٹکایا گیا ہے معاہدہ، اگریمنٹ جو لکھا ہوا ہے، وہ پورا کا پورا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، معاہدہ باقی نہیں بچا ہے، صرف ایک لفظ اس میں محفوظ ہے، بسمک اللہم۔ ابو طالب نے یہ بھی بتا دیا کہ جس ایگریمنٹ کی تم بات کر رہے ہو، اس ایگریمنٹ کا حال کمرے میں تم جا کر دیکھو، کعبۃ اللہ کے اندر تھا، وہ کوئی نہیں جا سکتا تھا، اس کے اندر کی بات میں تم کو بتا رہا ہوں۔ محمد نے مجھے بتایا ہے کہ وہ پورا کا پورا ایگریمنٹ دیمک نے اسے چاٹ لیا ہے، صرف ایک چیز اس میں بسمک اللہم، اللہ کا نام، لفظ جلال کا نام باقی ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ اس کو کھولا گیا، نکالا گیا تو بالکل ڈوری اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اللہ کا نام بچا تھا، باقی کا پورا اگریمنٹ ختم ہو گیا تھا۔ یہ تھی وہ 7 سال سے 10 سال کا عرصے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات پیش آئے۔ 10ویں سال اب یہاں سے بالکل ماحول بدلتا ہے۔ جب شیب ابی طالب سے یہ نکلے، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، ابو طالب کافی نحیف اور کمزور ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، وہ نکلے، کچھ ہی عرصے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے سامنے سفارش کروں گا، ایک مرتبہ۔ ابو جہل بھی سامنے ہی تھا، اس نے کہا کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہو، اپنے باپ کے دین کو؟ یہی گفتگو ہو رہی تھی، روم کے پروازی کا وقت آ گیا۔ ابو طالب نے کہا بل علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں، موت کو قبول کر رہا ہوں۔ یہی الفاظ تھے، اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کم سے کم اپنے چچا کے لیے کچھ مغفرت کی دعا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں مغفرت کی برابر ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے منع نہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی، ما کان للنبی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت سے رک گئے۔ البتہ یہ بتا دیا حضرت عباس کو کہ حضرت ابو طالب کو کم سے کم سزا دی جائے گی، ابلتے ہوئے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے ابلتا رہے گا، کھولتا رہے گا۔ یہ باتیں اس وقت کی ہیں، 10ویں رمضان کی ہیں، سن 10 نبوی میں۔ اس کے بعد پھر
ایک مہینہ شوال کا گزرتا ہے، حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ بھی وفات پا جاتی ہے۔ یہ بھی بہت کمزور ہوتی ہے، 3 سال کی بھوکی پیاسی خاتون، اس طرح سے جو تکلیفیں مصیبتیں جھیلی، اپنا پورا مال لگا دیا، اپنی پوری زندگی دے دی اسلام کے لیے۔ جب یہ باہر نکلی شیب ابی طالب سے تو حالات بالکل بدل گئے تھے، تو بہت کمزور اور نحیف ہو گئی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 ہستیاں پوری سیرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابر سایہ دار کی حیثیت تھی۔ ابو طالب کی وجہ سے قریش مکہ کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرے، اور حضرت خدیجہ بھی اونچے قبیلے کی خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں، بااثر خاتون تھیں۔ ان کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دن بھر کی مصیبتیں اور تکلیفوں کے بعد گھر میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی خاتون، چہیتی بیوی تسلی دیتی، انہیں آرام کرنے کے کہتی، اور ان کو یہ بتاتی کہ یہ قوم جاہل ہے، یہ آپ کا مرتبہ نہیں جانتے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اس طرح سے کلمات کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تھکن اتر جاتی، پورے مظالم کو بھول جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہل خانہ کی جو تسلی ہوتی ہے، یہ بڑے سے بڑے مشکلات کے اندر انسان کو مضبوط کھڑا کرنے میں سہارا دیتی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ کا رول تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت تک اس کو نبھایا۔ جب یہ دونوں شخصیتیں وفات پا گئی، اب قریش آزاد ہو گئے، اب ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ قریش میں جو سب سے بڑا ڈر تھا کہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کہیں ہم سے انتقام نہ لے لیں۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے سامنے اس طرح گالی گلوچ کیا کہ ایک باندی جا کر عبداللہ ابن جدعان کی باندی جا کر کہتی ہے حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ، تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے اور تم شکار پر گئے ہو۔ وہ آتے ہیں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور آ کر ابو جہل کو اس کی اپنی مجلس میں، اس کی اپنی بیٹھک میں کمان سے اتنی زور سے مارتے ہیں کہ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگتا ہے، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو بھی روکتا ہے کہ نہیں، میں نے ابن محمد بن عبداللہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، یہ اب حمزہ حق پر ہے جو مجھے اس طرح کا سلوک یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈر تھا قبائل کو کہ بنو عبد المطلب، بنو ہاشم کسی طرح کا انتقام پر نہ اتر آئیں۔ وہ ڈر کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ ظلم زیادتی سے رک گئے تھے، لیکن جیسے ہی یہ 2 بڑی ہستیاں درمیان سے ہٹ گئی، اب یہ کھلے ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ مظالم ڈھائے، وہ تکلیفیں ان پر دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مکہ میں مشکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ معمولی لوگ جو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ بھی گالی گلوچ بکنے لگے، وہ لوگ بھی ستانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے مجھے قریش مکہ سے کوئی ایسی بڑی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب ابو طالب چلے گئے تو مجھ پر نادان لوگوں نے، عام لوگوں نے بھی مجھ پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قبائل آتے، تمام قبائل کے پاس جاتے، اپنی حیثیت بتاتے، اپنی رسالت کا پیغام دیتے، کچھ قبول کرتے، کچھ انکار کرتے۔ یہ پورا عرصہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب مکہ کے اندر کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہا جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، تو ایک نئی زمین تلاش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا۔ یہ نئی زمین کہاں ہو، کس طرف جایا جائے، کہاں اس کے بارے میں معلومات کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا طائف کے علاقے کو۔ طائف کو کیوں منتخب کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلائی ہیں حلیمہ سعدیہ، یہ حلیمہ سعدیہ طائف کے علاقے کی رہنے والی تھی۔ بنو عبد الدیار جو علاقہ ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان، یہ طائف کے مشرقی، جنوب مشرقی جانب یہ وہ علاقہ ہے، وہاں کی حلیمہ سعدیہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ رشتے میں یہ لوگ، پورا قبیلہ طائف کا، بنو ثقیف کا قبیلہ ہے، یہ پورے میرے رشتے میں ماموں لگتے ہیں کیونکہ میں نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے، تو اس لیے میری کچھ نہ کچھ ان کے پاس عزت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زید بن حارثہ، اپنے غلام، اپنے منہ والے بچے، ان کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں، اور 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قیام فرمایا، پورے 10 دن۔ ان 10 دنوں میں عمرو بن عمیر الثقفی وہاں کا بڑا سردار تھا، اس کے 3 بیٹے معروف ہیں جن کا نام مسعود، عبدیلیل اور حبیب، یہ 3 بیٹے وہاں کے بڑے سردار تھے۔ ان لوگوں کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرداً ایک ایک کو دین کی دعوت دی۔
بتایا کہ اسلام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، روز محشر کیا ہے، شرک کے کیا کیا وبائیں ہیں، شرک کی کیا کیا یہ تمام تفصیلات سننے کے بعد ان تینوں سرداروں نے فرداً فرداً یہی جواب دیا کہ آپ ہی کو ملا تھا اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے، اور کوئی ہستی نہیں تھی دنیا میں۔ ہم میں سے ہم مالدار ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بناتا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پہ اس طرح کے کیا کہتے ہیں کہ ہلکے الفاظ، اس طرح کی گفتگو، استہزاء والی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا طائف کے لڑکوں کو کہ یہ ایسے سننے والے نہیں ہیں، ان کو طائف سے نکال کر باہر کیا جائے، اور پورے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ سارے واقعات آپ کو علم میں ہیں کہ ایک ایک کا بچہ جو ہے پتھر لے کر مارتا، کبھی سر پر، کبھی گھٹنے پر، کبھی ٹخنے پر، کبھی کوہنیوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہڈیاں ہیں ان کو تاک تاک کر اس طرح سے پتھر بازی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر طائف کے باہر عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا ان دونوں کا ایک جا کر ان کے سامنے کچھ پھل وغیرہ پیش کرو، یہ پھل لے کر آتے ہیں انگور وغیرہ کے باغ کے پھل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر لیتے ہیں، اور لینے کے بعد جب کھانے لگتے ہیں تو عداس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ تو میں نے عرب میں آج تک نہیں سنا، یہ تو نبی کے کلمات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو کہا جو عتبہ کے غلام تھے، جو اس کا باغ کی نگہبانی کرنے والے تھے، میں بھی نبی ہوں اور مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ۔ یہ مشکل زندگی، یہ آزمائشی زندگی، یہ پرآشوق زندگی، ابو طالب اٹھ گئے دنیا سے، خدیجہ اللہ تعالیٰ اٹھ گئی دنیا سے، اور آپ کو مکہ میں جینا مشکل ہو گیا، آپ مکہ سے باہر چلے گئے، طائف کے یہ حالات کہ گلی میں پھرنے تک کی اجازت نہیں ہے، پتھر مار مار کر شہر بدر کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے وہ معروف دعا کی جو سیرت کی کتابوں میں بڑے درد بھرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ان دشمنوں کے حوالے کر رہا ہے جو مجھ پر غالب آ جائیں گے، جیسے چاہے مجھے استعمال کریں گے۔ وہ پورے کلمات آپ اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک دعا کا لفظ درد بھرا لفظ، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں، آپ مجھ پر مہربان ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں تو فلا ابالی، مجھے ان چیزوں کا کوئی غم نہیں ہے، میری جان بھی چلی جائے مجھے کوئی اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دعا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل جاتے ہیں اور مکہ کی جانب نکلتے ہیں۔ لیکن یہ حادثات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے انعامات سے نوازا، ان انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دو باتیں آپ کے سامنے مزید رکھ دیتا ہوں۔ یہ جب نکلے وہاں سے اہل ایمان مکہ میں آزمائش میں، حبشہ میں، اور مدینہ کی طرف کچھ لوگ ہجرت کرنے کے لیے تیار، ایسے ماحول میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ وہ جنوں کی جماعت جاتی ہیں، طائف کے قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وادی نخلا کے قریب یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس سے پہلے قرن الثعالب ایک مقام ہے اسی راستے کا، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ طائف والوں نے جو ظلم زیادتی کی ہے، اگر اللہ کے نبی چاہتے ہیں تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی کلمات کہے کہ مجھے ان سے نہیں، ان کی اگلی نسلوں سے امید ہے کہ اللہ کے عبادت گزار بندے ان کے اندر نکلیں گے۔ وہ کلمات آج بھی گواہ ہے کہ وہاں پر لوگ اسلام کو قبول کرنے کے بعد آج تک رسوت ثابت قدم ہے۔ پھر جب وادی نخلا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر جنوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی، جنوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، قرآن کو سنا، اور پھر وہ پورا سورہ جن کے واقعات آپ تفصیل میں پڑھ لیجئے، انا سمعنا قرآن عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر وہ جنات اپنی قوموں میں گئے اور انہوں نے اسلام کی تعلیم اپنی قوم میں دینا شروع کی، اور دینے کے بعد کئی جن کی قومیں اسلام قبول کرتی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے
کہ اگر یہ مکہ کے قریش آپ کی بات نہیں سنتے، یہ طائف والے آپ کی بات نہیں سنتے، یہ تمام انسان آپ کی بات نہیں سنتے، میں جنات کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ لوگ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کو بحیثیت رسول قبول فرمائیں گے۔ یہ بڑا واقعہ طائف سے واپسی کے وقت پیش آیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی، کیونکہ مکہ سے نکل گئے تھے، اب مکہ میں داخل ہونا تو کسی نہ کسی کی پناہ میں داخل ہونا ہے، تو مطعم بن عدی ایک بڑی شخصیت وہاں کی، اس کی آل اولاد بہت زیادہ اور بہادر اور اثر والے لوگ تھے، ان کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کی حفاظت میں ہی بقیہ زندگی وہاں پر گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے، رات میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ چلیے سبحان الذی، ابھی جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی جاتی ہے فلسطین کی، بیت المقدس کی، آپ کو ساتواں آسمان کی زیارت کروائی جاتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بتایا جاتا ہے، آپ کو مختلف انبیاء سے امامت کروائی جاتی ہے آپ کی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر وہ شرف اور مرتبہ دیا گیا جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا۔ یہ طائف کے واقعات کی تکلیف ختم ہو گئی، حضرت ابو طالب کے جانے کا غم ختم ہو گیا، خدیجہ اللہ تعالیٰ کی جدائی کا احساس ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام سے نوازا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مکہ سے نکل کر فلسطین بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں انبیاء کی امامت کروائی جاتی ہے، پھر وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد بیت المعمور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہیں پر آپ نے حقیقی شکل میں دیکھا کہ پورے آسمان تک ان کے پر پھیلے ہوئے ہیں، 600 سے زیادہ پروں کے ساتھ یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن اتنی جرت نہیں ہے کہ بیت المعمور سے آگے بڑھا جائے۔ کائنات کی کسی مخلوق کو اجازت نہیں تھی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اور مقام دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس ذات اقدس کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دو بدو ملاقات کرتے ہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہا کہ دو کمانوں، کتنی کمان ہے، کیا اس کی ہوتی ہے، 2 کمانوں کے فاصلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات ہوتی ہے، اور جو باتیں، جو گفتگو ہوتی ہیں وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لیکن یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 5 نمازوں کی فرضیت 50 نمازوں کی شکل میں کی ہے، پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ سفر معراج یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دنیا والے آپ کی عزت نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن آسمان میں آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی کیا حیثیت ہے کہ کائنات کی کوئی ہستی وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد رسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو بھلانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات واپس بھی آ گئے۔ یہ واقعات جب پیش آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ میں اپنی قوم قریش کو کیسے بتاؤں، کیا ان کے حالات ہیں، کیسے ان کو میں ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے تھے کہ ابو جہل سامنے سے گزرتا ہے، کعبۃ اللہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فکر مند بیٹھے ہوئے، ابو جہل پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں آپ فکر مند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو مجھے اچھی بات ہے، خود بتانے کا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیل بتاتے ہیں کہ میں رات فلسطین گیا، فلسطین میں بیت المقدس میں نے نماز ادا کی، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، یہ تمام تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آسمانوں کی سیر کا ذکر نہیں کیا، صرف یہاں تک ہے اسراء، معراج الگ چیز ہے۔ اسراء مکہ سے بیت المقدس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمان کی سیر کو معراج کہا جاتا ہے، اس لیے الاسراء والمعراج کہا جاتا ہے۔ تو صرف اتنی ہی بات بتائی تھی۔ اب ابو جہل نے سوچا کہ میرے لیے تو بڑا ہتھیار ہاتھ آ گیا ہے،
کہ اس سے بڑی جھوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی رات میں ایک شخص 2 مہینے کا سفر، 1 مہینہ جانے کے لیے 1 مہینے کا آنے کے لیے، یہ وہاں کا معمولی سفر کا مسافت تھی، معمولی سفر کا جو ہے روزانہ کے لیے ایام میں سفر ہوتے تھے، ان کی یہ مدت سفر تھی کہ 2 مہینے کا مکمل سفر اگر تیزی سے کیا جائے تو ہوتا ہے، ایک رات میں ایک ایسے اس نے کیا کیا، پورے دشمنان قریش، دشمنان اسلام کو خود اس نے جمع کر کے مکہ میں لے کر آیا، کعبۃ اللہ میں لے کر آیا اور بتایا کہ دیکھو یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حاضرین کے سامنے یہ گفتگو پیش کی کہ رات میں بہوش و حواس فلسطین گیا، وہاں پر میں نے نماز پڑھی، بیت المقدس میں میں نے امامت کی، اور پھر وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں کی سیر کروائی۔ اب لوگوں کو جو ہے ایک عجیب قسم کا سانپ سونگ گیا کہ اتنا بڑا سفر رات رات آپ گئے بھی آ گئے بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ ذرا بیت المقدس کی کیا کہتا ہے۔ جو لوگ جا کر آئے تھے ان کو سامنے کیا گیا کہ ان کو پوچھو نشانیاں کیا ہیں بیت المقدس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے پورے بیت المقدس کو رکھ دیا اور ایک ایک نشانی میں ان کو بتاتا گیا، اور اس طرح سے یہ کمان ایسی ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، یہ کمرہ اتنا ہے، یہ میدان ایسا ہے، جب تمام تفصیل بتائی تو کفار قریش کے جواب کا آپ تصور کیجئے۔ علامتیں تو بالکل صحیح ہیں لیکن بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ علامتیں بالکل صحیح ہیں، جو ہم نے دیکھا وہی بیائی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک رات میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب ان کا مزاج وہاں پر ابھر کر آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے بعد لوگوں کو مذاق اڑانے کا ایک ہتھیار ملا اور لوگوں نے آپ کا استہزاء کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے دشمن کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، اسلام کی دعوت ہوتی ہے۔ اب یہی ابو جہل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ کم از کم ابوبکر کو تو اتنی عقل ہے کہ ایک رات میں اتنا لمبا کوئی سفر نہیں کر سکتے، وہ خود کئی سفر کرتے ہیں۔ جا کر ان سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں کہ رات رات یہ جا کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل وہ سچ ہے۔ وہیں سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا، وہیں سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقربین میں شامل فرمایا، اور اس کی دلائل بہت ساری ہیں کہ یہ معراج کیسی تھی، کیا ہوا، کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن ہمارا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ابھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو یہ مکی زندگی کا آخری دور شروع ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو اور اس نئی امت کو ایک نئے مرکز کی ضرورت تھی۔ یہ مرکز کیسے قائم ہوا، یہ مرکز کہاں بنایا گیا؟ ایک طرف تو حبشہ میں لوگ رہ رہے ہیں، ایک طرف جو ہے کچھ اور لوگ کچھ اور طرف ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ایک مستقل ایک مرکز کی حیثیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سن 10 نبوی کی بات ہے، مکہ کے جو حج کرنے کے لیے اس زمانے میں قبائل آتے تھے، آپ قبیلہ قبیلہ گھوم رہے تھے، تو ایک قبیلے کے کچھ 6 افراد بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہ قبیلے خزرج کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں، کہاں سے ہو تم لوگ؟ کہا کہ ہم خزرج کے والے۔ اچھا وہ یہودیوں کے پڑوسی، یہودیوں کے دوست؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہودیوں کے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دین کی دعوت بتائی ہے۔ یہ دعوت پیش کرنا تھا، وہ 6 کے 6 افراد، اس میں اسد ابن زرارہ اور پورے افراد کی فہرست ہے۔ انہوں نے یہ کہا ارے یہ تو وہی بات ہے جس سے ہم کو مدینہ کے یہود ڈراتے ہیں، یثرب کے یہود ہم کو ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک دن آئے گا، ایک پیغمبر آنے والا ہے، ہم ان کے ذریعے سے تم پر ظلم کریں گے، تم کو غلام بنائیں گے، تم پر فتح حاصل کریں گے، تم کو ختم کریں گے، ہلاک کریں گے۔ اس طرح وہ لوگ اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان کو دھمکیاں دے کر ان کا استحصال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ وہی پیغمبر ہیں تو یہودیوں سے پہلے ہم ان کا اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ 6 کے 6 افراد اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سن 11 نبوی کے واقعات ہیں۔ وہ لوگ واپس جاتے ہیں، واپس جا کر وہاں پر مدینہ میں انہوں نے تبلیغ کی۔ پھر دوسرے سال سن 12 ہجری 12 نبوی کے اندر وہاں سے 12 سے 15 افراد کا قافلہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خاموشی سے بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے سال یعنی سن 13 نبوی کے اندر جو آخری سال ہجرت سے پہلے کا ہے، اس سال 80-85 آدمی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ مینا کے میدان میں ملاقات ہوتی ہے، رات معاہدہ اگریمنٹ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اگر میں مدینہ گیا
کیا تم لوگ میری حفاظت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دل اور جان سے حفاظت کریں گے، ہم پوری دنیا سے رشتہ توڑ لیں گے، آپ سے رشتہ جوڑیں گے، ہم اپنے اہل و عیال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں اس طرح آپ کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے مال آپ کے لیے قربان کریں گے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے ایسے جیسے ہم اپنے بچوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ پورا اگریمنٹ ہوا۔ اگریمنٹ ہونے کے بعد رات وہ افراد واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ اس علاقے کا ایک شیطان ہے، اس سے حدیث میں کئی الفاظ ہیں، عزب العقبہ نام کا شیطان، اس عقبہ وہ وادی میں جو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی بات ہے، وہاں کا شیطان فوری مینا کے میدان میں جو قریش کے سرداران تھے ان کے پاس جاتا ہے، تم لوگ یہاں پر بکروں کو ذبح کر رہے ہو یا اہل الجباجب، اس نے کہا کہ اے جباجب والو، یعنی بکروں کی جو چربی ہوتی ہے، بکروں کے جو پیٹ کے حصے ہوتے ہیں ان کو جبہ کہا جاتا ہے، یا اہل الجباجب تم یہ قربانیوں میں لگے ہوں اور وہاں محمد نیا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے پوری تفصیل بتا دی کہ اس طرح سے مدینے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یثرب اس زمانے میں نام تھا، یثرب کے لوگ آئے، خزرج اور اوس کے لوگ ہیں، یہ 80-85 افراد نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ کفار قریش سیدھا جاتے ہیں سرداران قریش اور خزرج والوں کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ وہ جو اسلام قبول کیے تھے وہ خاموش تھے، جو اس وقت نہیں آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا معلوم ہے اسلام کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، محمد کون ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ تمام نے انکار کر دیا اور جو اسلام قبول کیے تھے وہ لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اب مدینہ تمہارا نیا مقام ہے، یثرب تمہارا مقام ہے اور یثرب کی طرف تمہیں ہجرت کرنی ہے۔ یثرب جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلاننگ کی اور قریش نے جو پلاننگ کی، مختصر الفاظ میں رکھ دیتا ہوں۔ قریش کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کام تمام کر دیا جائے۔ شیطان بھی مشاورت میں شامل تھا، دارالندوہ میں جمع ہوئے، مشورہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک جفا کش مضبوط نوجوان کو جمع کریں گے اور تمام قبائل کے یہ مضبوط نوجوان مل کر ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور قتل کریں گے۔ قریش کے لوگ کسی سے انتقام نہیں لے پائیں گے، اتنے قبیلوں سے کہاں سے جنگ لڑ سکیں گے، اس لیے یہ سازش کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پہرا دیا گیا۔ وہ تمام کے تمام افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصار لگائے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اور حضرت علی کو دونوں کو ہجرت کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ باقی تمام مسلمان ہجرت کر گئے تھے، مکہ میں کوئی نہیں بچا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور تم میرے رفیق سفر بنو گے۔ حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ اس رفاقت کے لیے رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام مجھے دیا ہے۔ عامر ابن فہیرہ حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ کے غلام، وہ بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن اریقط یہ وہاں کا ایک گائیڈ تھا، راستوں کا ماہر، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا، 2 بڑے بڑے اونٹ صحت مند خریدے گئے اور پوری پلاننگ کی گئی کہ مکہ اگر شمال کی طرف پڑتا ہے تو ہم جنوب کے راستے سے جائیں گے تاکہ مکہ کے قریش کو جو ہے شک نہ ہو، اور 3 دن غار ثور میں ہم پناہ لیں گے، وہیں رہیں گے۔ ان 3 دنوں کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر دونوں آئیں گے، ایک خبریں سنائے گا کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے، ایک کھانے پینے کا سامان لائے گا، اور غلام عامر ابن فہیرہ بکریاں لے کر آئیں گے کہ ان کے قدموں کے نشان تک قریش مکہ نہ پہنچ پائے۔ اس طرح سے مکمل باریک بینی کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ہجرت کا سفر طے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، جب پورا حصار 12 سے 15 یا 20 افراد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو گھیرے ہوئے تھے، آپ نکلتے ہیں شاہت الوجوہ کے ساتھ، کنکریاں پھینکتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ 3 دن غار ثور میں قیام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ 4 آدمیوں کا قافلہ، عبداللہ ابن اریقط، عامر ابن فہیرہ، حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔